3 سالوں سے جب سے ہمارے وائس چانسلر جو غیر قانونی طور پر میرٹ کے برعکس تعینات ہوئے ہیں، ہماری یونیورسٹی معاشی طور پر، انتظامی طور پر اور تعلیمی طور پر تباہ ہو کر رہ گئی ہے۔ اس کا مورد الزام میں اس نااہل وائس چانسلر کو قرار دیتا ہوں جس نے کبھی بھی تعلیمی ادارے کے لیے کوشش نہیں کی، بلکہ صرف اپنی پروٹوکول کرسی اور اس عہدے کو اس نے انجوائے کیا ہے۔ ہمارے موجودہ وائس چانسلر صاحب جو واپس کورٹ کے ذریعے بحال ہوئے ہیں، گورنر صاحب نے ان کو فارغ کر دیا تھا، لیکن وہ ٹینیور پورے ہونے کے باوجود انہوں نے کورٹ میں سٹے لے لیا۔ ان کا اب بھی یہی مقصد ہے کہ رہا سہا کسر جو بلوچستان یونیورسٹی گھٹنوں کے بل سانس لے رہی ہے اس کو بھی مکمل طور پر کولیپس کر دیں۔ آج آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ بلوچستان یونیورسٹی کے ملازمین تمام سراپا احتجاج ہیں، 3 مہینے سے ان کو تنخواہیں ادا نہیں کی گئی۔ اس مہنگائی کے دور میں رمضان کا مہینہ گزرا، عید گزر گئی اور تمام ملازمین سریاب روڈ پر دھرنا اور احتجاج میں مصروف رہے ہیں، اور ملازمین میں اب اتنی بھی سکت نہیں رہی کہ وہ یونیورسٹی یا تو موٹر سائیکل کے ذریعے یا گاڑی کے ذریعے یا بس کے ذریعے پہنچ سکیں، کیونکہ یونیورسٹی تک پہنچنا بھی جو ہے نا وہ ممکن ہے پیسوں کے ہی ذریعے، کہ جب ان کو تنخواہیں نہیں ہوں گی تو وہ کیسے آئیں گے۔ اور یونیورسٹی مکمل 1.5 مہینے سے ملازمین نے، اساتذہ کرام نے اور افیسران نے ڈیوٹی دینے سے انکار کر دیا ہے کہ یونیورسٹی مکمل طور پر بند ہو گئی ہے۔ آج اس پریس کانفرنس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہمارے نائب وائس چانسلر اور ہماری سیکرٹری ہائر ایجوکیشن حافظ عبد الماجد صاحب، جن کی برکات کی وجہ سے ہماری یونیورسٹی معاشی طور پر تباہ ہو گئی ہے، آپ کے سامنے یہ بیان کرنا تھا تاکہ آپ بھی اس پر غور و خوض کریں، کیونکہ میڈیا ہی وہ واحد ذریعہ ہے جو ہمارے جائز حقوق اور ہماری جائز آواز سول سوسائٹی تک اور ان بالا اختیار طبقوں تک پہنچائے۔ تو پریس کانفرنس شروع کرتے ہیں۔ میں اپنے ساتھی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بیان کریں۔ بہت شکریہ تمام صحافی حضرات کا، الیکٹرک اور پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا کے جتنے بھی ساتھی ہیں۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے، فرید صاحب نے بڑے تفصیل سے آپ کو بیک گراؤنڈ بتایا۔ معزز صحافی حضرات، سلام کے بعد جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ جامعہ بلوچستان صوبے کے قدیم مادر علمی ہے، جہاں ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات کی روشنی، علم کی روشنی سے مفید ہوتے ہیں، جو کہ جامعہ کے اساتذہ کرام، افیسر اور امپلائز کی بدولت ہے۔ وہ نامزدہ آلات کے باوجود اب بھی اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ جامعہ بلوچستان کو درپیش مالی بحران کی وجہ سے جامعہ کے اساتذہ کرام، افیسر اور امپلائز گزشتہ کئی مہینوں سے تنخواہوں سے محروم ہے، جس کی سب سے بنیادی وجہ جامعہ پر نااہل اور غیر قانونی طور پر میرٹ کے برخلاف مسلط وائس چانسلر کی تعیناتی اور اس ادارے میں عدم دلچسپی، HEC کی جانب سے جامعہ بلوچستان کی فنڈ میں کٹوتی، آئین پاکستان میں 18ویں ترمیم کے بعد تمام جامعات کو صوبائی حکومت کے سپرد کر دیا گیا ہے، جس کے لیے صوبائی HEC کا قیام اور مالی گرانٹ کی ادائیگی میں صوبائی حکومت کی غیر ذمہ دارانہ۔ معزز صحافی حضرات، جیسا کہ آپ سب کو بخوبی علم ہے کہ پچھلے 3 سالوں سے سخت مالی بحران اور کئی مہینوں کی مسلسل تنخواہوں کی عدم ادائیگی کی وجہ سے مالی مشکلات اور گھروں میں فاقے کی باعث جامعہ کے اساتذہ کرام، افیسرز اور ملازمین نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی پلیٹ فارم سے احتجاجی تحریک شروع کی اور جامعہ بلوچستان سمیت تمام سب کیمپسز میں تمام سروسز جس میں کلاسز اور انتظامیہ امتحانات، ٹرانسپورٹ وغیرہ شامل ہیں، گزشتہ 1 مہینے سے بند پڑے ہیں۔
اور جامعہ بلوچستان کے تمام امور مفلوج ہو چکے ہیں۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے جامعہ کے مالی بحران کے مستقبل حل کے لیے مختلف فورم پر اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا۔ مزید ابرو جامعہ کے انتظامیہ نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی احتجاج پر صوبائی حکومت کو 111 ملین روپے 1 ارب 11 کروڑ روپے کی بل آؤٹ پیکج کی ادائیگی کے لیے مرسلہ لکھا تاکہ جامعہ کے ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی کی جا سکے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی احتجاج کی بدولت بلوچستان صوبائی اسمبلی نے جامعہ بلوچستان کی مالی بحران کے مستقبل حل کے لیے متفقہ قرارداد پاس کی۔ گزشتہ مہینے 17 اپریل 2023 کو صوبائی وزیر خزانہ جناب زمرک خان اچکزئی صاحب کے زیر صدارت صوبائی فنانس کمیشن کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں جامعہ بلوچستان کی ملازمین کی عید سے قبل 3 مہینوں کی تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے فوری طور پر 3.8 ملین یعنی 38 کروڑ روپے کی اجرا کی سفارش کی گئی ہے۔ میں ابھی کہتا ہوں فرید صاحب آپ لوگ اب صافی حضرات 38 کروڑ روپے ہمیں اجرا کی سفارش کی گئی تھی، لیکن ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ سیکرٹری ہائر ایجوکیشن حکومت بلوچستان حافظ عبد الماجد صاحب نے اپنی پرانی تعلیم دشمنی اور صوبے کے اس قدیم مادر علمی کو بند کرنے کے روش کو برقرار رکھتے ہوئے اس اجلاس کے دوران بائیکاٹ کیا اور اجلاس کے مذکورہ منظور شدہ سفارشات کے برعکس ایک علیحدہ سمری راتوں رات، جس میں جامعہ بلوچستان کے لیے منظور شدہ سفارشات کے تحت 38 کروڑ روپے کی بجائے 15 کروڑ روپے کے اجرا وزیر اعلیٰ بلوچستان کو منظوری کے لیے ارسال کی۔ اس سے اس کی بدنیتی پر مبنی عمل بلوچستان یونیورسٹی کے مالی مسائل اور بحران کو اس سے مزید تقویت ملی ہے۔ اور اس سمری میں سیکرٹری صاحب نے ایک نام نہاد غیر قانونی ایک کمیٹی بنائی جو بلوچستان یونیورسٹی کے خود مختاری کے برخلاف اس میں اپنی سربراہی کی، جبکہ بلوچستان یونیورسٹیز ایکٹ 2022 جو صوبائی اسمبلی سے پاس ہوا ہے، اس کے تحت صوبے کے زیر انتظام تمام جامعات خود مختار ادارہ ہیں اور ان کے اپنے آئینی فیصلہ ساز ادارے ہوتے ہیں، جس میں فائنانس اینڈ پلاننگ، سینڈیکیٹ، سینٹ اور اکیڈمک کونسل وغیرہ شامل ہیں، جس کی ذمہ داری جامعہ کی تمام امور کی نگرانی اور ان پر قواعد و ضوابط مرتب کرنا اور ان پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ ان اداروں کا معزز صافیوں، جوائنٹ ایکشن کمیٹی جامعہ بلوچستان آج کے اس پریس کانفرنس کے ذریعے صوبائی سیکرٹری ہائر ایجوکیشن کے قابل مذمت اقدام یعنی اپنے زیر قیادت بننے والی کمیٹی کو مسترد کرتا ہے، جو کہ یونیورسٹیز ایکٹ 2022 اور جامعہ بلوچستان کے خود مختاری کے متصادم ہے، اور اس پریس کانفرنس کے توسط سے چانسلر جامعہ بلوچستان، گورنر بلوچستان جناب ملک عبدالولی کاکڑ صاحب اور وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مذکورہ کمیٹی کا اجلاس صوبائی وزیر خزانہ کے زیر صدارت منعقد کیا جائے اور جامعہ کے اساتذہ کرام، آفیسرز اور امپلائیز پر مشتمل بنیادی سٹیک ہولڈرز کی حیثیت سے کمیٹی میں ان کی نمائندگی دی جائے اور جامعہ بلوچستان کو مالی بحران سے نکلنے کے لیے فوری طور پر اس مالی سال کے اختتام یعنی جون 2022 تک 1 ارب 11 کروڑ روپے کا اجرا کیا جائے تاکہ یونیورسٹی کے تمام ملازمین اس موجودہ مہنگائی کے دور میں جو ذہنی دباؤ اور مشکلات سے دوچار ہیں ان سے نکل آئے۔ اب ایک اپیل ہے ہماری، جوائنٹ ایکشن کمیٹی تمام سیاسی جماعتوں، سول سوسائٹی، طلبہ، وکلاء برادری، ملازمین فیڈریشن اور ملازم تنظیموں اور میڈیا سے اپیل کرتی ہے کہ وہ
صوبے کی اس سب سے بڑی مادر علمی کی خود مختاری اور اس کو بند ہونے سے بچانے کے لیے ہمارا ساتھ دے، اور جامعہ بلوچستان کے تمام اساتذہ کرام، آفیسرز اور امپلائز سے بھی ہم التماس کرتے ہیں کہ وہ اپنے اس اتحاد و اتفاق کو برقرار رکھتے ہوئے مستقل مزاجی سے اپنے جائز حقوق کے لیے منعقدہ احتجاجی ریلیوں اور مظاہروں میں بھرپور طریقے سے شرکت کریں۔ آپ تمام صحافی حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ اب اگر کسی ساتھی کا کوئی اصل میں آپ کا جو پہلا سوال ہے یہ ہمارا ایک علامتی ڈیمونسٹریشن تھا کہ ہم ایک ان طبقات کو یہ میسج کنوے کرنا چاہتے تھے کہ ہو سکتا ہے ہمارے اس طریقہ احتجاج جسے ہم سبزیاں بیچنے یا ہم بھیک پر مشتمل سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم نے کہا کہ انہیں ایک شرم کا احساس ہو کہ آیا بلوچستان یونیورسٹی کے اساتذہ کرام روڈوں پر بھیک مانگ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے ان کو احساس دلانے کے لیے ہم نے یہ عمل کیا۔ بنیادی مقصد بھیک نہیں تھا، صرف ایک میسج احساس کا کنوے کرنے کے لیے تھا۔ اور ہمارا دیکھیں، جہاں تک آپ کہتے ہیں کہ قانونی چارجوئی، آپ دیکھیں کہ گورنر بلوچستان نے وائس چانسلر کو ٹینیور مکمل کرنے پر فارغ کر دیا، لیکن انہوں نے وہاں قائد اعظم یونیورسٹی میں ایز اے رجسٹرار جوائننگ بھی دی۔ اس کے بعد اگلے دن انہوں نے ہائی کورٹ کے ذریعے سٹے لے لیا۔ کورٹ کی اگر کنٹمپٹ آف کورٹ نہ ہو، کورٹ کی حالات کا آپ کو آج کل پتہ ہے کہ وہ کس بنیاد پہ چل رہے ہیں۔ اور اس میں تھوڑا سا اضافہ کرو، آپ کی بات کو اضافہ کرو۔ فرید صاحب نے تفصیلی بات کیا کہ ہمارے اوپر وائس چانسلر نے 2 دفعہ ہائی کورٹ بلوچستان میں کیس بھی کیا ہے، اور اس ہائی کورٹ کا ہمارے پاس وہ آرڈر بھی موجود ہے جس میں کہا کہ آپ ملازمین کو بروقت تنخواہوں کی ادائیگی اور پرموشن، اپ گریڈیشن، ٹیم اسکیل اور جو بقایا جات ہیں وہ فوری ادا کریں۔ اس کورٹ کی حکم کے بدولت بلوچستان گورنمنٹ نے پچھلے سال جو ہے 30 کروڑ روپیہ بھی جاری کیا، لیکن افسوس کہ ابھی تک بھی کورٹ کی فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے۔ سر یہ بتائیے گا کہ وائس چانسلر کی کچھ مالی اضافیاں بھی سامنے آ رہی ہیں، اس حوالے سے کچھ بتائیں۔ اصل میں بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں، ایک آڈٹ ہوا تھا، پروونشل آڈٹ کمیٹی نے ایک آڈٹ کی تھی جس میں ہمارے وائس چانسلر اپنی حیثیت سے زیادہ تنخواہ لے رہے ہیں، جس پہ مطلب ان کو جو ہے نا نوٹس بھی جاری کیا گیا تھا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وائس چانسلر ادارے کا بادشاہ ہوتا ہے، وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کے اختیارات میں کمی ہو، اور بالکل وائس چانسلر کے متعلق جتنے بھی تحفظات یا صوبائی گورنمنٹ میں ہیں یا گورنر ہاؤس میں ہیں، وہ بالکل حق بجانب ہیں کہ وہ اپنے اختیارات سے تجاوز کر مالی اپنے آپ کو مستحکم کر رہے ہیں مالی طور پہ۔ اور اس پر ایک انکوائری کمیٹی بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس سے پہلے جتنے وائس چانسلر صاحبان تھے یا موجودہ یا سابقہ، سب کا ایک تحقیقاتی ہو، اعلیٰ سطح ہو کہ بلوچستان یونیورسٹی آج اس نتیجے پہ کس کردار نے اور کس شکل نے جو اس کو یہاں پہنچا، تاکہ اس کو کڑی سے کڑی سزا ملے۔ اصل میں دیکھیں، اصل میں یہ تھوڑی سی جو ہے نا وہ میں کہتا ہوں غلط بیانی سے وہ کام لے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہماری جو کے پی کے کی یونیورسٹیز ہیں، ہم آج بھی کہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں سب سے سستی ترین یونیورسٹی ایجوکیشن کے لحاظ سے ہماری بلوچستان یونیورسٹی ہے، کیونکہ پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہے۔ یہاں پہ دور دراز سے، تربت سے لے کر، مساخیل سے لے کر، گوادر سے لے کر بچے آتے ہیں غریب طلبہ پڑھنے کے لیے۔ ایک تو ہماری فیسز واقعتاً کم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مراعات کے حساب سے یا تنخواہ کے حوالے سے اس وقت بھی بلوچستان یونیورسٹی کا ٹیچر سارے پاکستان میں سب سے کم تنخواہ لے رہا ہے۔ ایون صوبائی سیکریٹریٹ کا جو 17 گریڈ کا ملازم ہے، میرے
20-22 گریڈ کے پروفیسر سے زیادہ تنخواہ لے رہا ہے اس وقت بھی. لیکن جہاں تک دوسرا سوال ہے کہ حافظ عبد الماجد صاحب کی ذاتی پرخاش، تھوڑا سا میں پرسنل تو نہیں ہونا چاہتا، لیکن ان کے ایک بہنوئی صاحب کو یہاں پہ کورٹ کے ذریعے ریورٹ کیا گیا تھا. وہ غیر قانونی طور پہ دوبارہ اسے گریڈ 18 میں لانا چاہتے ہیں. وہ بلیک میلنگ اور فورس ہمیں کرنا چاہتے ہیں، جس سے ہماری یونیورسٹی کی انتظامیہ نے انکاری ہے، اور وہ اب اس ذریعے سے ہمیں مختلف ہیلو بہانوں سے تنگ کرنا چاہتے ہیں. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال، ابھی کل رات انہوں نے ایک ٹویٹ کی تھی. انہوں نے کہا کہ مختلف ڈپارٹمنٹس میں 2 یا 4 اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں. انہوں نے بلوچی، پشتو، براوی اور فلاسفی ڈپارٹمنٹ کا ریفرنس دیا تھا. اس وقت بلوچی ڈپارٹمنٹ اور براوی ڈپارٹمنٹ میں 10 صرف پی ایچ ڈیز ہیں جو ریسرچ کر رہے ہیں. باقی اسٹوڈنٹس تو دور کی بات، یعنی بی ایس کے اسٹوڈنٹس تو بہت زیادہ ہیں، پی ایچ ڈیز جو ہے نا 10 ہیں. فلاسفی ڈپارٹمنٹ میں اس وقت 150 سے زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہے نا پڑھ رہے ہیں، اور ان کے اساتذہ کرام 7 سے 8 اساتذہ کرام ہے. اور ہمارا سیمسٹر سسٹم ہے، وہ کچھ ایسے ڈپارٹمنٹس بند کرنا چاہتے ہیں جس میں لینگوسٹک ہے، جس میں اسلامیات ڈپارٹمنٹ ہے. اب اس کی کیا انٹینشن ہے، وہ کس کے ایجنڈا پہ عمل کر رہے ہیں، ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی. بہرحال ان کی ذاتی طور پہ جو رنجش ہے وہ بلوچستان یونیورسٹی سے واضح طور پر، آپ اس کی ایک مثال دیکھ رہے ہیں. 38 کروڑ روپے فائنانس کمیشن نے ریلیز کیا، ہمارے لیے سفارشات کی کہ ہم ریلیز کرنا چاہ رہے ہیں. وہ طریقہ کار یہ ہے کہ فائنانس کمیشن ایجوکیشن کو فنڈ ریلیز کرے گا، ایجوکیشن ہمیں دے گا. اب وہ ادارہ ہمیں پیسے دینے پہ تیار ہے، حافظ ماجد صاحب پیسے لینے پہ تیار نہیں. مطلب یہ بڑا عجیب المیہ ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اسی بات میں ایڈ کرتا چلوں. ایک بات یہ ہے کہ جیسے آپ ساتھیوں کو پتہ بھی ہے کہ ایک منٹ سر، میں آپ کو ایک چھوٹا سا مثال دوں. 4,000 روپے ہمارے ملازم کو، جس میں 22 گریڈ کا پروفیسر بھی ہے، 4,000 روپے ہمیں یوٹیلٹی بلز کی مد میں ملتے ہیں. اور سیکریٹریٹ کے گریڈ 20 کے سیکریٹری کو 1 لاکھ روپے یوٹیلٹی بل ملتا ہے. ابھی ہم آج بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ تمام الاؤنسز بند کریں، ایک جنرل نوٹیفیکیشن جاری کریں، سیکریٹریٹ سے لے کر تمام صوبے کے لیے اس کو امپلیمنٹ کریں. ہم حاضر ہیں. ہمارا 4,000 روپے، ان کا 1 لاکھ روپے. اسی پر ہم ایڈ کرنا چاہتے ہیں. صرف ہماری، جیسے فرید صاحب نے کہا کہ اس وقت نام یوٹیلیٹی الاؤنس لے رہے ہیں، ہم 4,000 لے رہے ہیں، جبکہ ان کا منیمم جو وہ لے رہے ہیں 14,000 کے بعد ہے. پھر اس کے بعد آپ سیکریٹریٹ الاؤنس دیکھیں، ان کا وہ الگ لے رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے 20% وہ الگ لے رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ ایگزیکٹو الاؤنس الگ لے رہے ہیں. تمام الاؤنسیں لے رہے ہیں، جبکہ ہم نے صرف ہمیں ہاؤس ریکوزیشن دیا جا رہا ہے، جس پر انہیں خطرہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو آپ ہٹائیں. اگر اس کو ہٹاتے ہیں ہماری سیلری آدھی رہ جاتی ہے. تو اس آدھی سیلری میں نہ ہمارا آفیسر کام کرے گا، نہ ہمارا پروفیسر کام کرے گا، نہ ہی ہمارے کلاس 4 کے لوگ. ایک ہی وہ تنخواہ کی اٹریکٹیو جو ہے وہ ہاؤس ریکوزیشن ہے، وہ اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. جبکہ اگر آپ دیکھیں وفاق میں، اسلام آباد میں ہماری شیسی لے رہی ہے، صوبائی گورنمنٹ میں آپ کے پاس سیکریٹریٹ میں لوگ لے رہے ہیں، گورنر ہاؤس میں لے رہے ہیں، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں لے رہے ہیں. بلکہ اگر آپ دیکھیں کہ یو ڈی اے، بی ڈی ایس، تمام ڈپارٹمنٹ جو ہاؤس ریکوزیشن لے رہے ہیں، مگر ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ وہ ہمارے ہاؤس ریکوزیشن بھی بند کرنا چاہتے ہیں. خود تو لے رہے ہیں، ڈی آر اے بھی لے رہے ہیں. ابھی بلکہ ہماری سفارشات کی گئی جو وفاقی حکومت نے منظور کیا ڈی آر الاؤنس، اس کے ہمارے باقاعدات بھی رہتے ہیں. وفاقی حکومت بھی لے رہی ہے، صوبائی حکومت بھی لے رہی ہے، مگر ماجد صاحب نے ان پر کٹ لگایا کہ جی آپ ڈی آر الاؤنس کاٹیں ان کا. اگر یہ ڈسپیرٹی الاؤنس جو ہے، اگر یہ ہمارے کاٹ جائے، سپوز ہمارے اگر پروفیسر کی تنخواہ 1 لاکھ ہوتی ہے، یہ تنخواہ ہمارے 45,000 میں آ جائیں گے. تو اس حوالے میں کس طرح ہم پڑھائیں گے؟ اور مہنگائی کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پوزیشن ہے، بجائے یہ کہ ہماری سیلریز بڑھانی چاہیے، وہ اس پر کٹ لگا رہے ہیں. اب یار دوسرا یہ تاثر ہے کہ یہ مسئلہ جو بلوچستان یونیورسٹی میں سیاسی ہے، انڈیا انتظامی. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لوگ سمجھتے ہیں سیاسی جو ہے یہ مسئلہ ہے، لوگ جو دروازے بند کر رہے ہیں تعلیم کے بلوچستان میں. اصل میں بات یہ ہے کہ ہماری طرف سے ہم پوری یقین دہانی کراتے ہیں، نہ ہمارا کوئی سیاسی مقصد ہے.
ہم صرف اچھا فنڈ جو ہے نا دیکھیں میں یس بالکل یہ جو ہے نا یہ بالکل ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت بلوچستان کی سب سے بڑی مادر علمی پر قدغن لگایا جا رہا ہے. آپ خود اندازہ کریں کہ جب ایک استاد کو 3 مہینے کی تنخواہ, میں آپ کو گارنٹی سے یہاں ایسے استاد بیٹھے ہیں میں اس کی نشاندہی نہیں کر سکتا, ان کے مارچ میں بچوں کے اسکول جب شروع ہوئے آج دن تک انہوں نے نہ فیس ادا کی ہے نہ اس کی کتابیں لے کر دی ہیں, کیونکہ بچوں کو کتابیں بھی اسکول کی 14 سے 15 ہزار روپے ہوتی ہے اور یونیفارم ملا کر اور فیسز ادا کر کے وہ 1 لاکھ روپے بنتے. کہاں سے دے؟ آج بھی اس کے بچے جو ہے نا تعلیم سے محروم ہیں. استاد تو پھر آپ ہم سے یہ توقع کیسے کر سکتے ہیں کہ اس فرسٹریشن کے ماحول میں ہم تعلیم جو ہے نا ڈیلیور کر سکیں؟ آپ استاد کو ایک اچھا انوائرمنٹ دیں, اس کو مالی مشکلات سے نکالیں, پھر علم ان سے لیں, اور وہ صوبائی حکومت کی 18ویں ترمیم کے بعد ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ہمیں اون کرے اور ہمارے تمام مالی اخراجات صوبائی حکومت پوری کرے, کیونکہ 18ویں ترمیم نہ میری مرضی سے آیا ہے نہ آپ کی مرضی سے. قومی اسمبلی سے بل پاس ہوا ہے, اس کا امپلیمنٹیشن ٹرو اسپرٹ کے مطابق اب ہونا لازم ہے. سر آپ نے آپ کو سعودی عرب سے مجبور کیا, انہوں نے چندہ اکٹھا کیا, مگر احتجاج میں شرکت لائے, تالہ بندی کی گئی, آپ کو کون سے اسٹیپس لے گئے, اب ہمارا اگلا جو پروگرام ہے, ایک تو تھوڑا سا اس میں وضاحت کروں, آپ کے سوال کا بعد میں جواب دوں گا. ہماری جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے لیے ایک بہت بڑا گریڈ جرگادی بلوچستان یونیورسٹی میں اس کا انعقاد بھی کیا تھا, گریڈ ڈائلا کا, اور وہ تمام سیاسی پارٹی, وکلا, صحافی, سیول سوسائٹی اور جو ہے سینیٹر اور صوبائی وزیر اور سارے آئے تھے, جیسے آپ لوگوں کی علم بھی ہے. اور اس میں جو ہے اس کے بعد پھر ہماری وہاں سفارشات یہ طے کیا گیا کہ فوری طور پر صوبائی گورنمنٹ 2 ارب روپیہ اور وفاقی گورنمنٹ جو ہے 3 ارب روپیہ گرانٹ بلوچستان یونیورسٹی کے لیے جاری کرے, اور بیل آؤٹ پیکج جو ہے. اور اس کے بعد جو ابھی بجٹ آنے والا ہے اس پہ کم از کم 12 یونیورسٹیاں ہیں بلوچستان میں پبلک سیکٹر, اس میں 10 ارب روپیہ جو ہے بجٹ رکھا جائے, تب جا کر کے بلوچستان کی یونیورسٹیوں کا جو مالی مشکلات ہیں وہ حل ہو جائیں گے. ورنہ اسی طرح آہستہ آہستہ کرتے کرتے بلوچستان کی جو پبلک سیکٹر جتنی بھی یونیورسٹیاں ہیں وہ بند ہوتے